نہیں کیا رجب بٹ سے رجب بٹ کے متعلق جو ہے براڈ کاسٹ کے اندر جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے ڈکی سے ذکر کیا کہ جو یہ کنٹروورسی چل رہی ہے رجب بٹ کی اس کے بارے میں کچھ بات بتائیں، جس میں ڈکی جو کہتا ہے کہ میرا اس کنٹروورسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ جس میں وہ جو لڑکی بیٹھی تھی براڈ کاسٹ کر رہی تھی وہ کہتی کہ اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے، تو ڈکی کہتا ہے کہ آگے بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا کہ اگر یہاں پہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، یہ کنٹروورسی جو ہے اس کو میں آگے جانے ہی نہ دیتا، تاکہ میں اپنے جو سالہ ہے ان کو بلا کے ان کو بیٹھ کے اس کو کہتا کہ اس کو ختم کریں، اس معاملات کو دیکھیں اور اس کو جہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کو ختم کرتا۔ اب یہ ڈکی کا بڑا اچھا میسج تھا کہ میں نے بھی دے کے یہ میسج تھک چکا ہوں کہ بھائی یہ اگر ان کا ہوتا ہے ایسا مسئلہ تو یہ بیٹھ کے آپس میں مسئلہ جو ہے حل کر سکتے ہیں۔ کافی لوگوں نے میسج کی ہے، کافی لوگوں نے انہوں نے کہا جی، کافی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اچھی بات ہے، یہ آپ نے اچھی بات کی ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں ہے جی آپ ویوز کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں ویوز کے چکر میں پڑا ہوتا تو میں مطلب یہاں پہ کافی ساری باتیں بھی ہیں اور بھی کر سکتا تھا، ویوز لے سکتا، لیکن نہیں، میں نے باتیں جو حق سکی وہ کی ہیں۔ آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اور یہ آگے میں نے ڈکی کی ویڈیوز لگائی ہے، آپ لوگ سن لیں خود اپنے کانوں سے، پھر آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں اس کے ویڈیوز متعلق۔ ابھی ریسنٹلی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے رجب بٹ کی، وہ اس کی کنٹروورسی ہے، اس میں میرا کوئی انٹرسٹ آپ اس میں کچھ نہ دیں، لیکن اگر ایک وائس ڈیسیژن آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ شروع ہی نہ ہونے دیتا۔ جس دن پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے، بڑوں کو انوالو کرتا، بڑوں کو بٹھاتا، ہاں جی مکا یہ کہہ دینا ہاں جی ویکھ لاواں گے، اے کر دواں گے، او کر دواں گے۔ یہ شروع میں مزہ آتا ہے اس چیز کا، آپ بھائی سارے جب گھر میں ٹینشن میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ اچھی انرجی نہیں ہوتی ہے۔ جب میں جیل تھا تو میرے گھر والوں کو کٹھے جیل ہوئی ہے، ایزیلی اس چیز کو مکانا چاہے تو مکا سکتا ہے۔ شی از ویری نائس، میرے میں کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ شی نوز کہ میں اس کے ساتھ ہوں، آئی نو کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ شی نوز کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے۔ I know this, she know this. That's why we are totally fine. اور اس کو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے ریسٹرکشن، ہاں جی صبح اٹھنا کھانا بنا کے دینا ہے، سینڈوچ بنا کے دینا ہے، ایسی کوئی میں نے اس پہ ڈالی۔ اس کا دل کرتا ہے وہ 100 بسم اللہ کرے، اس نے ہاؤس وائف بننا ہے 100 بسم اللہ بنے، نہیں بننا نہ بنے۔ اس نے سوشل میڈیا کرنا ہے سوشل میڈیا کرے، نہیں کرنا نہ کرے۔ شی از ناٹ فورسڈ انٹو اینی تھنگ، شی از ناٹ فورسڈ انٹو گو اینی ویئر۔ ہاں آپ کے ماں باپ کے ساتھ اروب کا کیسا ریلیشن ہوا ہے؟ اروب میری ماں کے ساتھ بہت اچھی ہے، میری اما اروب کے ساتھ بہت اچھی ہیں، دونوں بہت فرینڈلی ہیں۔ میں اروب کی ماں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، ان کے ابا کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ بالکل آپ کہہ لیں کہ پورے سرکل کا انتہائی فرینڈلی جو ہے نا وہ ریلیشن ہے، اور اس کی مین وجہ کہ کسی کو کسی کی لائف میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ FIR از ناٹ سمتھنگ دیٹ یو شوڈ بی پراؤڈ آف۔ یہ میں لوگوں کو بچوں کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ شاید اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، ہاں جی میرے پہ تو کیس ہو گیا، ہاں جی ایت ایت۔ جب کریٹر بولے گا میں اپنے منہ سے بولوں گا ہاں جی میں تو بیسٹ ہوں، یہ فضول بات ہے۔ لیٹ آڈینس ڈیسائیڈ، کیونکہ وہ دیکھتی ہے آپ کو، امیر ہوں غریب ہوں، میں فیمس ہوں نان فیمس ہوں، آئی ڈونٹ کیئر۔ رجب بٹ نے کہا کہ میں بلینئر ہوں اس وقت، میں 1000 ایئر ہوں، 1000 ایئر ٹھیک ہے، 54 ایئر ہوں میں، ٹھیک ہے میں غریب بھی ٹھیک ہوں بھائی۔ اسٹے اسٹرانگ، فیملی کا ساتھ دیں، وقت بہت جلدی گزر رہا ہے، فیملی کے ساتھ گزاریں، اپنے لوڈ ون کے ساتھ گزاریں، ٹھیک ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، میں تہاڈا اپنا اللہ تا تسی ویکھدے پے ایڈی گجرا یوٹیوب چینل۔ اگر ساڈے چینل تے تسی نویں تو چینل نو کر لو سبسکرائب، بیل کو دبا لو تاکہ ساڈی نویں تے نویں اپڈیٹ تہاڈے تک پہنچے رہے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، تازہ ترین ویڈیو لے کے آ گئے آپ دوستوں کے لیے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے جناب رجب بٹ کی اور رجب بٹ کے سالہ جو ہے اون شیخ اور ان کی وائف کی کنٹروورسی چل رہی ہے بڑی سوشل میڈیا پہ شدت اختیار کر کے، جو کہ دونوں کی طرف سے جو ہے نا ایک دوسرے کو زبانی سے جو ہے زبانی مار دی جا رہی ہے، اور رجب بٹ کے دوستوں کی طرف سے بھی دی جا رہی ہے، جس میں ڈکی آج ایک براڈ کاسٹ دے رہا تھا، جس میں انہوں نے براڈ کاسٹ کے اندر ایک ذکر کیا گیا رجب بٹ کے متعلق کہ آپ رجب بٹ کی جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بات بتائیں، جس میں ڈکی نے پہلے کہا کہ میں اس بات پہ نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن یہاں پہ جو لڑکی براڈ کاسٹ کر رہی تھی انہوں نے کہا جی آپ جو ہے یہ رجب بٹ کی بات نہ کریں، اگر رجب بٹ کی جگہ پہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ڈکی کیا کہتے ہیں؟ ڈکی کہتا ہے کہ میں اگر یہاں پہ ہوتا تو میں یہ مسئلہ جو ہے آگے تک جانے بھی نہ دیتا، یہ اس کو یہیں پہ سیٹل کر لیتا، جو کہ اس کو کنٹروورسی بننے کا میں موقع ہی نہیں دیتا۔ میں مطلب اپنے سالہ کو بلا کے اس کو بٹھا کے اس کو کہتا کہ بھائی یہ اس کو مسئلے کو ختم کریں، اس معاملات کو یہیں پہ سیٹل کریں اور اس کو ختم کریں، جہاں پہ اس کو ختم ہوتا ہے ہونا چاہیے اس کو مطلب اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں پہ میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو کافی دن پہلے بتایا تھا کہ بھائی یہ جو ہے چیزیں چل رہی ہیں، یہ رجب بٹ اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن رجب بٹ خود نہیں ختم کرنا چاہتا۔ رجب بٹ خود چاہتا ہے کہ یہ کنٹروورسی جو ہے یہ بنی رہے اور رجب بٹ کو اچھے خاصے ویوز ملتے رہے۔ اب یہاں پہ میں بات بتا کے تھک چکا ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ویوز لینے کے چکر میں پڑے ہیں اور آپ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں۔ بھائی ہمارا کوئی رجب بٹ سے لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کی وائف سے کسی سے بھی لینا دینا ہے، جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا بنتا ہے۔
کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو نہ غلط بلایا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو میٹر جو ہے سیٹل کیا جائے. آپ رجب بٹ آتے ہیں، ایک بار وہ لوگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے دوست کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح ایک 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 کر کے جناب یہ بلاگ کرتے ہیں اور ان کو اچھے خاصے ویوز ملتے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ یہاں پہ یہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، اس میں ہمیں ویوز ملیں گے. ڈکی نے جو ہے بڑی اچھی بات کی، بڑا مزہ آیا سن کے کہ ڈکی نے جو بات کی ہے. ویسے میں ڈکی کو کافی دیر پہلے پسند بھی کرتا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے ڈکی کچھ ایسی باتیں کرنے لگا جس میں ان کو چھوڑ گیا تھا. لیکن آج میں نے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو رجب بٹ کا مسئلہ چل رہا ہے وہ اگر رجب بٹ چاہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن رجب بٹ خود نہیں ختم کرنا چاہ رہا. رجب بٹ کو خود نہیں ختم کرنے دل کر رہا. رجب بٹ کا خود دل کرتا ہے کہ یہ جو کنٹروورسی یہ بنی رہے اور یہ جو ہے اس کو ویوز ملتے رہیں اور اس کا معاملات جو ہے وہ چلتے رہیں اسی طرح. اب رجب بٹ اور اون شیخ اور ان کی وائف جو ہے ان کے جو مسئلے بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں، ان میں پہلی بات تو یہ کہ رجب بٹ کے دوستوں کا کیا کام ہے کہ آپ آنا اور ان کے معاملات میں دخل کرنا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو ان میں ہم تو پڑھتے نہیں. اب ان کو کہنے والا کون ہوتا ہے؟ رجب بٹ. اب ان کو کہنے والا کون ہوتا ہے کہ رجب بٹ ہوتا ہے. رجب بٹ کہتا ہے کہ آپ ان کی ویڈیوز بنائیں، ان کی وائف مطلب رجب بٹ کی جو وائف ہے ان پہ ویڈیو بنائیں، ایمان پہ ویڈیو بنائیں. رجب بٹ کہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے جی اون شیخ پہ بھی آپ لوگ باتیں کریں. اس کے بعد یہ پھر کنٹروورسی بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے شدت اختیار کر جاتی ہے اور اس مسئلے کو لے کے کافی پڑ جاتا ہے اور پھر کافی لوگ نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں اور اچھے خاصے ان کو ویوز بھی ملتے ہیں اور اچھے خاصا ان کو چیزیں بھی چلتی ہیں. اب لوگ جو ہے نیچے ان کو کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ اچھے جا رہے ہیں، تو یہ اور آگے جا کے تو یہ معاملات، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں اس میں جو یوٹیوب پہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں اور کوئی شیطان لوگ بھی ہیں کہ جو کہ ان کی کنٹروورسی کو لے کے جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی کنٹروورسی ختم ہو. کیونکہ جب ان کو پتہ ہے کہ بھائی ان کی کنٹروورسی اگر ختم ہو جائے گی تو ہمارے یوٹیوب چینل کیسے چلیں گے، ہمارا معاملات کیسے چلیں گے، ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن اچھا مقام دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن کامیاب ضرور کرنا ہے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا. لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے لیکن رجب بٹ جیسے لوگوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کو ویوز دے رہا ہے، یہ ان کو جو ہے آگے لے کے جائے گا. لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور اگر کسی کی آپ کی متعلق آپ کے معاملات کو لے کے اگر کسی کی صلح ہوتی ہے تو اس کو کوشش کریں صلح کرائیں، لیکن یہاں کے اس کے مسئلے کو لے کے آگے مت بڑھیں. اب ڈکی نے ایک بڑا اچھا میسج دیا، بڑا اچھا اس کو ماننا چاہیے یار، یہ انہوں نے میسج بہت اچھا دیا ہے کہ بھائی اگر میں اس کو ختم کرنا اگر میرا ساتھ ایسا ہوتا تو میں اس کو اپنے سالے کو بلا کے اور اس مسئلے کو ختم کر دیتا بالکل. تو بڑا اچھا لگا ان کا یہ میسج سن کے. اسی طرح کے اگر یوٹیوب پر جتنے بھی ہیں بلاگر ہیں یوٹیوبر ہیں اور ان کو چاہیے میسج دینا چاہیے اور رجب بٹ جو ہے یہ مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. یہاں کی یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ چلے، اس مسئلے کو ختم کر کے رجب بٹ کو بھی چاہیے کہ اپنا ولاگ بنائے اور اپنی زندگی کو لے کے آگے چلے. اور جو اس کے مسئلے بنے ہوئے ہیں اون شیخ کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ اس کے ساتھ سیٹل کرے اور صلح کر کے اور اپنی وائف کو بھی گھر لے آئے اور اپنے بچے کو بھی گھر لے. میں آپ کو لیکن یہ بتا دوں کہ رجب بٹ کو اپنی وائف کی پرواہ نہیں اور اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں. اب یہ یہاں پہ بڑا ایموشنل ہو کے باتیں کرتا ہے کہ جی مجھے میرے بچے جو ہے میرا مطلب بچہ جو ہے بیٹا توان سلطان وہ مجھے بہت پیارا ہے، یہ وہ ہے. اب باتیں یہاں پہ یہ بڑی کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس اصل حقیقت میں اس کو پیار نہیں ہے. اگر اپنے بچے کے ساتھ پیار ہوتا نا تو یہ کبھی بھی یہ کنٹروورسی بنتا ہی نہ اور کبھی بھی اس چیز کا نشانہ نہیں بنتا. جب اولاد ہوتی ہے نا کسی کی تو وہ اس کو بڑی اولاد جو ہوتی ہے اپنی بہت پیاری ہوتی ہے، اپنی جو اولاد ہوتی ہے اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ میری جو اولاد ہے وہ میرے ساتھ رہے. لیکن رجب بٹ نہیں چاہتا کہ اپنا بیٹا ساتھ رکھے. اب کافی لوگوں کو مرچیں لگے گی، ضرور مرچیں لگے گی کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ لوگ ویوز کر رہے ہیں، آپ لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، آپ کو نہیں یقین تو دیکھ لیں. رجب بٹ کو اگر اپنے بیٹے سے پیار ہوتا تو رجب بٹ جو ہے اپنی وائف کو گھر لے کے آتا اور اپنے بچے کو گھر لے کے آتا، اس مسئلے کو سیٹل کرتا اور بیٹھ کے اور اپنے ماں باپ کے درمیان اور ان کے ماں باپ کے درمیان میں بیٹھ کے یہ مسئلے کو سیٹل کرتا. اگر رجب بٹ کو جھکنا بھی پڑتا نا تو اپنے بچے کے لیے جھکنا پڑتا ہے کیونکہ بچہ ہے اس کا
اور اس کو معاملات کو لے کے سیٹل کرے اور اس مسئلے کو ختم کرے, ختم کر کے اپنی وائف کو گھر لے. اگر نہیں ختم ہوتا, نہیں بنتی ان کی آپس میں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کے اور آپ خود بیٹھ کے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے مطلب اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے اور سوشل میڈیا پہ اس مسئلے کو نہ لایا جائے. لیکن یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ ان کو اچھے خاصے ویوز مل رہے ہیں. بات یہی ہے, اب کافی لوگ سچائی جو ہوتی ہے نا وہ لوگوں کو بری لگتی ہے, اصلیت جو ہوتی ہے, تو کافی لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے گی لیکن کافی لوگوں کو اچھی بھی لگے گی. لیکن بات جو سچ ہے وہ تو کرنی چاہیے. اب یہ اون شیخ کی میں بات کر لوں. اون شیخ کیا اس کے بارے میں ہم کمنٹ کریں, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے سوشل میڈیا پہ لے کے آ جاتا ہے وہ بھی. اب اس کو بھی چاہیے اگر آپ دوسری طرف سے اٹیک ہو رہا ہے تو وہ چپ رہے, اس معاملہ کو چپ رکھے. چپ رہے گا نا تو وہی اگلا بندہ آٹومیٹک چپ ہو جائے گا. اگلا بندہ بولے گا بھی نہیں, اگلا بندہ خود چپ ہو جائے گا. امید ہے تانوں میری ویڈیو چنگی لگی ہوگی. اور اے چیزاں لے کے جڑا نا مسئلہ بنیا رجب بٹ دا, یہ صرف کنٹروورسی جڑی ہے وہ کہہ لو کہ ویوز سے چکر سے بنی ہوئی ہے, اور کچھ نہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیں اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئکن دبا لیں تاکہ ہماری نئی سے نئی اپڈیٹ پر تک پہنچتی رہے. اسی طرح کے مزیدار ولاگ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. اور یہ میری باتیں سن کے جانی ہے اور میری ویڈیو پوری واچ کرنی ہے, آپ نے پوری ویڈیو دیکھ کے جانی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اصلیت پتہ چل سکے. تو لیں جی دوستو, ہمیں دیں اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں, سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبا لیں تاکہ ہماری نئی سے نئی اپڈیٹ پر تک پہنچے. اللہ حافظ.